حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آگے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس آدمی کے سر پر پتھر مارا جا رہا ہے، پتھر، اس آدمی کا سر جو ہے بالکل چور چور ہو جاتا ہے، چکنا چور چور، بالکل کچلا کچلا، قیمہ قیمہ ہو جاتا ہے، پھر سے ٹھیک ہوتا، پھر سے پتھر مارتا، پھر سے ٹھیک ہوتا، بس یہی۔ اور جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ آدمی کون ہے جس کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا قیامت، وہ حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت تک اس کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا۔ کیوں؟ یہ وہ آدمی ہے جو نماز نہیں پڑھتا تھا، جب اذان ہوتی تھی اس کا سر بھاری ہو جاتا تھا، اس کا چہرہ بن جاتا تھا، یہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اب اس کے ساتھ جو آپ کی امت کا آدمی نماز نہیں پڑھے گا اس کا حشر یہی ہوگا، قیامت تک یہی ہوتا رہے گا کہ اس کے سر پر ایک بڑا پتھر مارا جائے گا، قیمہ قیمہ ہو جائے گا، پھر مارا جائے گا، پھر ٹھیک ہو جائے گا، پھر مارا جائے گا، اس کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا۔ آگے گئے تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس کے ہونٹوں کو قینچی سے کاٹا جا رہا ہے، ہونٹ ہے، ہونٹ کو قینچی سے کاٹا جا رہا ہے، وہ چیختا چلاتا ہے درد سے، پھر کاٹنے کے بعد پھر سے واپس آ جاتا، پھر کاٹا جاتا، پھر سے واپس آ جاتا۔ اب حضور نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ آدمی ہے جو چغل خوری کرتا تھا، چغلیاں کرتا تھا، اس کی بات اس کو لگاتا تھا، اس کی بات اس کو لگاتا تھا، دو خاندانوں میں لڑائی کرانے والا۔ اب جن لوگوں کی عادت ہو گئی ہے وہ دو خاندانوں میں لڑائی کراتے ہیں، چغلی کرتا ہے، یہاں کی بات لے لیا، اس سے تھوڑی باتوں کروا کے اس کو بتا دیا، اس کے بعد اس کو دونوں کو لڑائی کر دیا، اب بیچ میں مزے لے رہا ہے۔ تو سوچے کل قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ایک آدمی تھا، اس آدمی کا فرشتے گلا دبا رہے ہیں، گلا زور سے گلا دباتے ہیں، زور سے، اور اس کی آنکھیں پوری باہر آ جاتی ہیں، زبان باہر آ جاتی ہے، بالکل مرنے کے قریب ہو جاتا، پھر فرشتہ چھوڑ دیتا، پھر اسی طرح دباتا، پھر چھوڑ دیتا، پھر اسی طرح دباتا۔ تو حضور نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں، یہ آپ کی امت کے علماء ہیں۔ آپ کی امت کے کون ہیں؟ یہ آپ کی امت کے علماء ہیں جو فرقے کی بات کرتے تھے، جو لوگوں کو آپس میں لڑاتے تھے، فرقے کی بات، ہمیشہ فرقے کی بات، وہ فلاں فرقے کا ہے، فلاں فرقے کا کافر ہے، فلاں فرقے کا یہ ہے، وہ ہے، وہ ہے، صرف مسلمان میں ہوں۔ تو جان لینا، یہ جان لینا چاہیے ہر مسلمان کو کہ ہر کلمہ پڑھنے والا آدمی مسلمان ہے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے ہو۔ فرقہ ورقہ بعد میں دیکھیں گے مرنے کے بعد، ہمیں صرف اپنی نگاہوں میں اتنا دیکھنا ہے کہ آدمی مسلمان ہے کیوں اس آدمی نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، میرے نبی کا کلمہ اس نے پڑھا ہوا ہے، میرے نبی کو اپنا نبی مانتا ہے، میرے قرآن کو اپنا قرآن مانتا ہے، جس کلمے کی میں گواہی دیتا ہوں یہ بھی اسی کلمے کی گواہی دینے والا ہے، جہاں میں حج کرنے جاتا ہوں، جہاں عمرہ کرنے جاتا ہوں یہ بھی اسی کو مانتا ہے، جن صحابہ کو میں مانتا ہوں یہ بھی انہی صحابہ کو مانتا ہے۔ اگر اس کے اندر یہ ساری چیزیں تو وہ ہمارا جیسا ہی ایک انسان ہے، بس اس کا فرقہ الگ ہے، لیکن کسی کا فرقہ الگ ہونے کی وجہ سے اس سے نفرت نہیں کی جائے گی، وہ بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، اس نے بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا ہوا ہے، وہ بھی مسلمان ہے۔ تو جو آدمی فرقے کی بات کرتا ہے یہاں پر بیٹھ کر لوگوں کو لڑاتا ہے، فلاں وہ صاحب جو ہے وہ کافر ہے، وہ بھی کافر، وہ بھی کافر ہے، وہ اتنے سارے فرقوں میں بس میں ہی اکیلا مسلمان ہوں، تو حضور نے تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ آدمی ہے جو فرقے کی بات کرتا ہے۔ تو جو آدمی، جو علماء، جو مولوی صاحب فرقے کی بات کرنے والے ہیں وہ ذرا اس کو دھیان میں رکھے، فرقے کی بات نہ کرے، یہاں امت کو جوڑ کر چلنا ہے، امت کو لے کے چلنا ہے، سب کو دین کی بات بتانی ہے، اتنی ساری باتیں ہیں بتانے کے لیے، پھر کیا ایک بات فرقے کی رہ گئی؟ اب ایسے لوگ جو لوگ فرقے کی بات اسٹیج پر آ کے بتاتے ہیں ایسے لوگوں کی قیمت بھی بہت ہوتی ہے، 1 لاکھ روپے دی جاتے ہیں صرف اس لیے کہ آئے گا اور فلاں جماعت کی فلاں صاحب کی مذاق اڑائے گا، ہنسی مذاق تفریح کریں گے اور مزہ لیں گے، ہنسیں گے، مسکرائیں گے، ٹھٹے ماریں گے، مسخرہ پن کریں گے، اور وہ 1 لاکھ روپے ایک بیان کا دیتے ہیں۔ بتاؤ، دین کی کوئی بات نہیں ہوگی، صرف فرقے کی برائی۔ تو آپ کو ایسے جلسے میں جانے کی ضرورت نہیں جہاں فرقے کی باتیں ہوتی ہوں، بالکل جانے کی ضرورت نہیں۔ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہمارا بھائی ہے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے ہو، وہ ایک مسلمان ہے۔ سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ مسلمان ہے، اس کے اندر جو عیب ہے وہ اللہ دیکھ لیتے، عیب کو کم زیادہ کرنے کے لیے، عیب پر سزا دینے کے لیے اللہ ہے، میزان عمل ہے، ترازو ہے، تولا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اللہ حساب لینے والے ہیں، تیرا کام حساب لینے کا نہیں ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ جس آدمی نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے، وہ ہمارا بھائی ہے۔ فرقے کی بات بعد میں دیکھی جائے گی۔ تو اسی طرح جب آگے چلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس کے جو ناخن ہے نا، ناخن وہ لوہے کے ناخن ہے، اور اتنے لمبے لمبے ناخن ہے، وہ انہیں ناخنوں سے، اپنے لوہے کے ناخنوں اپنے چہروں کو چھیلتا ہے، درد ہوتا ہے، پھر اگر وہ رکتا ہے تو فرشتے کی مار پڑتی ہے، انہیں چھیلتا رہتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے غیبت کرنے والا انسان۔ چلو بھائی 4-5 دوست ملیں گے، کیا کریں گے؟ اب غیبت کریں گے، وہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، مسجد میں بیٹھ کر پہلی صف میں بیٹھ کر جس امام کے پیچھے نماز پڑھنا اس کی غیبت کر رہا ہے، تیری نمازیں قبول نہیں ہوگی۔ پہلے اپنے دل کو صاف کر، امام کا حسد اور بغض اپنے دل سے نکال تو نماز قبول ہوگی۔ جس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، جو امام یہ کہہ رہا ہے کہ سب کی ضرورتوں کو پورا فرمائے، آمین کہہ رہا ہے، کئی کو آمین کہہ رہا ہے، تیرے دل کے اندر تو بغض ہے نا، تیرے خود آمین نہیں کہنا ہے۔ تو جو آدمی غیبت کرنے والا ہے، برائی کرنے والا ہے، چاہے وہ کسی کی بھی ہو، خاندان کی برائی کرے، امام کی برائی کرے، مؤذن کی برائی کرے، مسجد والوں کی برائی کرے، کسی کی بھی برائی کرے، کسی کی بھی، تو جو آدمی غیبت کرنے والا ہے، برائی کرنے والا ہے، اس کو قیامت کے دن سزا یہ ہے کہ وہ اپنے ہی ناخنوں سے اپنے چہرے کو چھیلتا رہے گا اور قیامت تک اسی طرح ہوتا رہے گا۔ آگے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی بدبودار کھانا ہے اس کے سامنے، مرا ہوا ہے، گدھا پڑا ہوا ہے، مرا ہوا جانور، بدبو آ رہی ہے، لوگ اس کے پاس سے گزرتے نہیں، وہ اس مرے ہوئے گدھے میں سے لے کر کھاتا ہے۔
تو حضور نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آدمی ہے جو زنا کرتا تھا دنیا کے اندر، زنا کرنے والا۔ سوچو جن لوگوں نے گرل فرینڈ بنائی ہوئی ہے اور ڈیٹنگ پہ جا رہے ہیں روزانہ، سوچو کہ تمہارے ساتھ یہ حشر ہونے والا ہے۔ اور فرمایا یہی آدمی، اس آدمی کو اس کی شرمگاہ سے پیپ نکل رہا ہے، خون نکل رہا ہے، شرمگاہ سے پیپ اور خون، تو کتنی عجیب بات ہے، سوچے تو آدمی، اور اس کو وہ پانی پی جاتا ہے، یہ خوشی سے وہ پانی پی رہا ہے، وہاں پر نہیں پیتا ہے تو فرشتوں کی مار پڑتی ہے۔ شرمگاہ سے نکلا ہوا خون، شرمگاہ سے نکلا ہوا پیشاب پخانہ، اس کی خوراک ہے، یہ کھا رہا ہے۔ کون ہے یہ آدمی؟ یہ زنا کرنے والا مرد، زنا کرنے والی عورت ہے۔ اور ایک جگہ آگے گئے تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس کا پیٹ جو ہے بہت بڑا مٹکی کی طرح ہے، اور اس میں سانپ ہے، سانپ کیا ہے اس کے اندر، پیٹ کے اندر سانپ ہے، سانپ، اور وہ سانپ اس کو کاٹتے ہیں، چیختا چلاتا ہے۔ پوچھا تو فرمایا گیا یہ وہ آدمی ہے جو دنیا میں سود کا کاروبار کرتا تھا، سود لیتا تھا، سود دیتا تھا، لوگوں کو سود کے بارے میں بتاتا، سود کے فضائل بتائے جا رہے ہیں اب تو، سود لینے کا یہ اچھا ہے، اس طرح لے لو، اس طرح لے لو، تو سودی کاروبار کرنے والے کا یہ حشر ہوگا۔ اسی طرح ایک عورت ہے، اس عورت کے ہاتھ اس طرح ایک جگہ رکھے ہوئے، ایک فرشتے کے پاس ایک بڑا تلوار ہے، بڑی تلوار ہے، بڑی تلوار، اس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، وہ چیختی ہے، چلاتی ہے، پھر ہاتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر سے کاٹے جاتے ہیں، پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو بتایا گیا یہ وہ عورت ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی چوری کرتی تھی۔ کیا؟ شوہر کی چوری کرتی تھی۔ لیکن عورت چوری جب کرتی ہے جب تم عورت کو پیسے نہیں دیتے۔ وہ کتنا کام کرتی ہے عورت گھر میں، تو اس کے مہینے کے پیسے باندھے، ہر مہینے 2000 1000 اس کے پیسے باندھے، اس سے حساب نہ لے۔ جو آدمی عورتوں پر ظلم کرنے والے ہیں، پھر عورت چور بنتی ہے، خود بخود کوئی چوری نہیں بنتا، خود بخود کوئی چوری نہیں کرتا۔ جب آپ ان کی خواہشات کو پورا نہیں کرو گے تو وہ چوری کریں گی۔ تو عورتوں کو بھی چاہیے وہ چوری نہ کرے۔ تو جو عورت چوری کرنے والی ہے اس کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں۔ ایک آدمی آگ کے انگارے کھا رہا ہے، آگ اس کے منہ کو کھولے جا رہا ہے اور اس کے اندر فرشتہ آگ ڈال رہے ہیں۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو فرمایا کہ یہ حرام کھانے والا ہے، حرام کماتا ہے، حرام 2 نمبر کا کاروبار کرتا ہے، جھوٹ بول کر کماتا ہے۔ تو جھوٹ بول کر کمانے والا، 2 نمبر کاروبار کرنے والا، اس کے منہ میں آگ ڈالی جائے گی۔ اور ایک آدمی کو دیکھا وہ اپنا چہرہ چھپاتا، وہ پھرتا، کبھی ادھر بھاگتا، کبھی ادھر بھاگتا، کبھی ادھر بھاگتا، تو اس کا چہرہ کیسا ہے؟ خنزیر کا چہرہ ہے۔ نیچے سے آدمی ہے، اوپر سے خنزیر کا چہرہ، اس کے چہرے میں خنزیر کا چہرہ ہے۔ تو حضور نے پوچھا، بتایا گیا کہ وہ آدمی جو جھوٹ بولتا تھا دنیا کے اندر، کیا کرتا تھا؟ جھوٹ بولتا تھا، جھوٹ۔ یہ جھوٹ بولنے والے کی سزا ہے کہ اس کا چہرہ خنزیر کا چہرہ ہے۔ تو اس طرح جھوٹ بولنے کی ہمارے اندر عادت نہ ہو۔ اسی طرح ایک آدمی کو دیکھا گیا، اس کا چہرہ بالکل سیاہ ہے، اس کا چہرہ بالکل سیاہ ہے، خون اور پیپ، اس کے ہاتھوں میں خون اور پیپ پی رہا ہے۔ تو پوچھا گیا تو فرمایا یہ وہ آدمی ہے جو دنیا کے اندر شراب پیتا تھا، شراب، یہ شرابی کی سزا ہے، شرابی کی سزا، کیا خون اور پیپ پی رہا ہے۔ جہنمیوں کا جو خون ہے، جو پیپ ہے اس کے اندر سارا، وہ اس کو پینے کے لیے دے جا رہا ہے، یہ شرابی ہے۔ تو شراب سے توبہ کریں۔ ایک شخص کے ہونٹ جو ہے وہ اونٹ کی طرح ہیں، ہونٹ اونٹ کی طرح ہیں، موٹے موٹے، اور فرشتے ان ہونٹوں کو کھولتے ہیں اور ہونٹوں کو کھول کر اس میں انگارے ڈالتے ہیں، آگ ڈالتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ غریب کا حق کھانے والے ہیں، غریب کا مال کھانے والے ہیں، یتیموں کا مال کھانے والے ہیں، یتیموں کے مالوں پر قبضہ کرنے والے ہیں۔ تو جو لوگ یتیموں کے مالوں پر قبضہ کرنے والے ہیں، یتیموں کے مالوں کو ہڑپنے والے ہیں، اور اپنے چھوٹے بھائی کے مال کو بڑے بھائی اپنا مال سمجھ کر کھانے والا ہے، بہنوں کا حق نہ دینے والا، بہنوں کا حق کھانے والا ہے، تو وہ آدمی اس بات کو غور کریں، اس بات پر غور کریں کہ فرشتے منہ میں پتھر ڈالیں گے، آگ ڈالیں گے اگر کوئی آدمی کسی غریب کا حق کھائے گا۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص ہے، اس کے سر پر جو ہے ایک پہاڑ رکھا ہوا ہے، اس پہاڑ کو رکھتے ہیں وہ بالکل نیچے مل جاتا ہے اور اس کا قیمہ بن جاتا ہے، پھر وہ ٹھیک ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر پہاڑ کو رکھا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر تکبر کرتا تھا، تکبر کرتا تھا۔ اب ایسے بہت سارے لوگ ہیں، آپ میں سے بھی شاید ایسے لوگ ہوں گے جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، میں ہی سب سے بڑا ہوں، میرے پاس بہت پیسے ہیں، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، وہ بڑی بڑی گاڑیاں ہیں میرے پاس، حالانکہ میں جو ہے سب سے بڑا آدمی ہوں، سب سے بڑا انسان ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ تکبر آتا ہے کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں، تو آپ کے ساتھ یہ حشر ہونے والا ہے کہ آپ کے سر پر ایک پہاڑ کو رکھا جائے گا، اور وہ پہاڑ یہاں آپ 10 کلو 15 کلو 20 کلو وزن اٹھا کر دیکھیں، 25 کلو کا آپ تھیلا اٹھا کر دیکھیں، چاول کا تھیلا، آٹے کا تھیلا اٹھا کر دیکھیں، آپ 2-4 منٹ نہیں اٹھا سکتے، آپ تھک جاؤ گے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آدمی کے سر پر جو تکبر کرنے والا ہے، اس کے سر پر ایک پہاڑ رکھا جاتا ہے اور وہ قیمہ ہو جاتا ہے۔ تو تکبر کرنے والے سوچیں کہ کہیں میں تکبر تو نہیں کر رہا ہوں، میرے ساتھ آخرت میں یہ ہونے والا ہے۔ غور کریں آپ اس بات پر۔
اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑا تندور ہے جس میں آگ جل رہی ہے. آگ کیا جل رہا ہے؟ آگ جل رہی ہے آگ. اور اس تندور میں عورت بھی ہیں مرد بھی ہیں. اور اس تندور کی آگ اتنی زیادہ ہے کہ وہ آگ کے ساتھ ساتھ اوپر آگ جب شعلے اوپر مارتی ہے اور آگ جب اوپر آتی ہے تو وہ تندور کے ساتھ آگ کے ساتھ وہ عورت اور مرد بھی اوپر آتے ہیں, پھر نیچے جاتے ہیں, پھر اوپر آتے ہیں اور موت موت پکارتے ہیں کہ موت آ جائے, کسی طرح ہمیں موت آ جائے, ہم مر جائیں. لیکن یہاں وہ جگہ ہے کہ موت کو بھی موت آ چکی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ یہ وہ عورت وہ مرد ہیں جو زنا کرتے تھے, جو آپس میں زنا کرتے تھے, بدکاری کرتے تھے. بدکاروں کا یہ علاج ہے. آج کے ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں سمجھے جو گھر سے بھاگنے کو ہی اپنی کامیابی سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں ہم گھر سے بھاگ جائیں گے اور ہم نے بڑا کچھ حاصل کر لیا, کسی غیر مسلم سے شادی کر لی, غیر مسلم سے شادی رچا لی. وہ سوچیں, وہ دیکھیں, اور یہ باتیں کوئی جھوٹی نہیں ہے, یہ جھوٹی باتیں نہیں ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں. ان باتوں پر ہم کو یقین کرنا پڑے گا. اور آگے چلے تو دیکھا کہ کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور ان کے نیچے آگ جل رہی ہے. آگ کیا جل رہی ہے؟ آگ جل رہی ہے. تو حضور نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ خور تھے, روزہ چھوڑتے تھے, روزے میں بھی کھانا کھاتے رہتے تھے, روزہ نہیں رکھتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں آج ان کو الٹا لٹکا کر ان کے نیچے آگ جلائی جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں وہ کانٹے کھا رہے ہیں. کانٹے کیا کھا رہے ہیں؟ کانٹے کھا رہے ہیں, کانٹے. اور ان کے بدن پر چھیچڑے لٹکے ہوئے ہیں. چھیچڑے جس طرح چھیچڑے ہوتے ہیں جانوروں کے گوشت کٹ جاتا ہے, گوشت کے جو چھیچڑے ہوتے ہیں وہ چھیچڑے ان کے بدن پر لٹکے ہوئے ہیں. اور ایک لوہا گرم کر ان کے بدن کو لگایا جاتا ہے. وہ چیختے چلاتے ہیں, پھر ان کے بدن کو لگایا جاتا ہے اور پورا بدن پہ چھیچڑے لٹکے ہوئے ہیں اور وہ کانٹے کھا رہے ہیں, کانٹے. تو حضور نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جبرائیل نے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے, دنیا کے اندر زکوٰۃ نہیں دیتے تھے, زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے, اپنے مال پر خود قبضہ کر کے بیٹھتے تھے. آج ان کو وہی مال گرم کر کے ان کے بدن پر لگایا جا رہا ہے. آج ان کے بدن پر چھیچڑے لٹکا دیے گئے ہیں. چھیچڑے سے آدمی کتنی نفرت کرتا ہے. جس گلی میں چھیچڑے ہوتے ہیں گوشت کرتا ہے, قربانی کے موقع پہ آپ دیکھیں کہ اچھے سے اچھا اس گلی میں گزرنا پسند نہیں کرتا ہے. آج وہ چھیچڑے اس کے بدن پر لٹکائے جائیں گے اور اس کو کھانے کے لیے کانٹے دیے جا رہے ہیں, کانٹے. یہ وہ منظر ہیں, یہ وہ مناظر ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں. یعنی میں تو یہ کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا وہ اسی لیے بلایا تاکہ آپ ان منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اپنی امت کو جا کر بتائیں اور وہ ان باتوں پر یقین کریں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر تمہیں اعتبار نہیں ہے؟ کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ تو حضور نے اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھا ہے. اگر تم ان چیزوں پر اب بھی یقین نہیں کرتے ہو, ان چیزوں کو جھوٹا مانتے ہو, تو تمہارا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو اپنے آپ کو مسلمان نہ کہو, اپنے آپ کو یہ نہ کہو میں بھی اسلام میں داخل ہوں, تم اسلام سے باہر ہو, تم مسلمان نہیں ہو. تمہیں ان چیزوں پر یقین کرنا پڑے گا. یقین کا مطلب کیا ہے کہ ان چیزوں سے بچنا پڑے گا. ان چیزوں سے بچو گے تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین ہے. اگر آپ یہ کام کرتے ہو تو آپ کو کوئی یقین نہیں ہے. اگر آپ کو یقین نہیں ہے, آپ انہی کاموں کو کرتے رہتے ہو جس طرح میں نے یہ بتائے ہیں کہ اس طرح عذابات ہوتے ہیں, اس طرح عذابات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آئے ہیں. اگر آپ اب بھی ان کاموں کو کرتے ہو تو آپ منافق ہو, منافق. آپ مسلمان نہیں ہو, آپ اسلام کے اندر داخل نہیں ہو. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.